السلام علیکم. آپ کے سامنے میں گنیت الطالب ہند رکھ رہا ہوں، جو کہ ایک مشہور کتاب ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے جسے اعتقاد پبلشنگ ہاؤس نے پبلش کیا ہے. 1987 کی یہ کتاب ہے جو میرے سامنے ہے، جو پبلش ہوئی ہے 1987 میں. تو میں کچھ شاکنگ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہ پہلی کتاب ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا. یہ وہ کتاب ہے جس نے مجھے اسلام کے بہت ہی قریب کیا ہے. تو لیکن کیا شاکنگ چیزیں میں نے اس میں دیکھی، اس میں جو شاکنگ چیزیں میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جو یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، انہیں سب کانٹیننٹ میں صوفی یا حنفی وغیرہ انہیں بہت ہی بزرگ اور اپنا رہنما مانتے ہیں. لیکن جب آپ اس میں دیکھیں گے جو اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، میں نماز پہ ہی پہلے کیوں آیا ہوں، کیونکہ نماز وہ پہلی چیز تھی جو میں اسلام میں اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلے عمل، سب سے پہلا کام میں نے کیا وہ نماز ہی تھی. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ نماز کی بہت ساری صورتیں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھی جاتی ہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں. تو جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، یا پہل جو بھی اس کے نزدیک کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ان کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے. لیکن جب بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ الگ الگ طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. تو پہلے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے، جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے کرتے ہو. لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں نے کیا دیکھا، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ پیج نمبر 55 ہے، تو اس پہ یہاں پہ لکھا ہے نماز کے 25 اشکال، نماز کے 25 حسب ذیل صورتیں ہیں. مطلب 25 اس میں جو سٹیپس ہیں نماز میں. نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کا اٹھانا، رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو یہ سارٹ آف اس کو ہم رفع یدین بولتے ہیں. تو اس کے بعد اور بھی ساری چیزیں انہوں نے ذکر کری ہیں یہاں پہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اور بھی کچھ جیسے آمین اونچی آواز سے کہی جائے، ایسی بہت ساری چیزیں، جیسے اگر آپ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہی جائے، یا ایسے جو میں اوپر آپ کو دکھا چکا ہوں. رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو جو یہاں میجورٹی مسلمان ہیں، حنفی ہیں، یا جو ان کو شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں، جو ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، وہ ایسے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کی نماز بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو ایسے میں میرے کو پھر یہ سمجھ آیا کہ اگر نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، جنہیں یہاں کے اکثر لوگ حنفی سکول آف تھاٹ جو ہے، جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو یہ حنفی سکول آف تھاٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. کیسے لوگوں کو اس میں وہ الجھایا جا رہا ہے، کیسے شیطان لوگوں کو اس دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ڈیوائن ہے، آسمانوں سے اترا ہے. تو یہ نماز پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے میں بہت ہی متاثر ہوا تھا. میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ نماز میں ایسی کیا چیزیں ہیں. آپ وہ ضرور دیکھیں کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ آج سے پہلے 1450 یا ایسے کچھ سال پہلے ایسا طریقہ ڈیوائس کسی نے کیا ہو جس کا سائنٹیفک پروف آپ کے سامنے ہو. تو یہ ایک پہلی چیز ہے جس نے اسلام میں میرے کو بہت زیادہ متاثر کیا. تو میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں دکھاؤں گا جو شاکنگ، اس سے بھی بڑی شاکنگ ہوگی.
آپ یہ کلپ اس کے بعد دیکھیے گا، اور اگلے ویڈیو میں ہم پھر دیکھیں گے اور ایک شاکنگ چیز جو میں اس کتاب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہے، میڈیکل فائدے بھی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے، اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے۔ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے، اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے اور 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسیپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے۔ جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں، اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس۔ سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں۔ یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ۔ تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس۔ صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، اٹھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکائٹس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے۔ عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ، صرف 2/3 حصہ ہوا کا، پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے۔ 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے۔ سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں، ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز، اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے، اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان۔
इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा। जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया। जिसको एसोफेजियल हर्निया है, हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड की बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा की पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं। जो मसल्स आपके हैं, थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है। और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है।